الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سوال ہے کہ دجال کیا کوئی افسانہ ہے یا کوئی کانسپریسی ہے یا کوئی سسٹم ہے یا اس کا کوئی وجود ہے؟ سائلہ نے یہ سوال اس انداز سے کیا ہے کہ میں اس سلسلے میں کنفیوز ہوں. مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کے لحاظ سے جہاں رہنمائی نہ کی گئی ہو تو پھر اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بات بہت ہی زیادہ معروف ہے اور مشہور ہے اور ہمارے بچے کو اس کا علم ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں کو تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا مگر اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اشراط الساعہ، عربی میں کہتے ہیں اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، علامات قیامت کی نشانیاں، علامات ہوتی ہیں، سائنز ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں. جیسے بارش سے پہلے ہوا کا ٹھنڈا ہونا، بادلوں کا آنا، کوئی اس قسم کے آثار نظر آ جاتے ہیں کہ امید ہے آج بارش ہوگی. تو اس طرح نشانیاں ہیں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں. قیامت کے بارے میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن اس سے عربی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے الساعہ. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. الساعہ سے مراد وہ دن ہے، وہ قیامت ہے جس دن بنی آدم کو قبروں سے نکالا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. لیکن عام معنی اس کا کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ایک پل بھر، ایک گھڑی، ایک پہر. آج کل جو ہم یہ گھڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ ایک ڈیوائس ہے، تو اس کو بھی گھڑی کہتے ہیں. وہ ہاتھ میں باندھنے والی ہو، لٹکانے والی ہو، جیب میں ڈالنے والی ہو، دیوار پر لگانے والی ہو، اس کو ہم گھڑی کہتے ہیں، کسی کو گھڑیال کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک وقت جو ہوتا ہے، دن اور رات کے ایک حصے کو جزء من اجزاء النہار واللیل، اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں. تو ساعت کا معنی یہ ہوا کہ جو ہم ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، جیسے 60 منٹ، اس کو بھی ہم ایک ساعہ کہتے ہیں. گھنٹہ جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں گھنٹہ، وہ بھی ساعت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے آپ سے، سوال کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے، ایک آدمی نے جب یہ سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تیاری تو نے کیا کی ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، تو سیدہ صدیقہ کے پاس بھی آتے تھے لوگ، آ کر سوال کرتے تھے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ان میں سے ایک چھوٹے بچے کی طرف دیکھا جو کم عمر تھا اس مجمع میں. تو وہ فرمانے لگی کہ یہ بچہ بڑھاپے میں نہیں پہنچے گا کہ تمہاری قیامت برپا ہو جائے گی. ان یعش ھذا لم یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم ساعتک، حتی تقوم علیکم ساعتک. یہ بچہ بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی. ایک قیامت کو اس انداز سے بھی دیکھا گیا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، کیونکہ وہ اس جہان سے ایک برزخی دنیا میں چلا گیا.
تو ایک ہے وہ قیامت کے جب حساب و کتاب کے لیے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں، الساعہ۔ اور ایک 60 منٹ کو بھی ایک الساعہ کہتے ہیں، پل بھر کو بھی الساعہ کہتے ہیں۔ چلیے ان کے لغوی معنی سمجھنے کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں۔ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بعثت اور وہ جو بڑی قیامت آنے والی ہے، آپ نے اشارہ فرمایا اپنے دست مبارک سے دونوں انگلیوں کا، کہاتینی، کہاتینی، وہ اشارہ اصبعی بالسبابتی والوسطی، یہ جو درمیان والی انگلی ہے اور اس کے ساتھ والی جس کو انگشت شہادت ہم کہتے ہیں، یہ انگلی اور درمیان والی انگلی، ان دونوں کو ملا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تو آنے والی ہے، میرا اور میں اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا، کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اور اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ اور آپ کی وفات حسرت آیات، اس کے بارے میں صرف چونکہ بہت ہی مختصر عرض کرنا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا فرماتی ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت آیا تھا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جب آپ کی موت کا وقت آ گیا، اس سے پہلے آپ کا مکالمہ بھی ہوا ہے ابا حضور سے صلوات ربی وسلامہ علیہ، آپ ہنسی بھی ہیں، مسکرائی بھی ہیں، روئی بھی ہیں، پہلے روتی ہیں پھر اس کے بعد مسکراتی ہیں۔ رونے کے وقت آپ نے فرمایا تھا بیٹی میں جا رہا ہوں، مسکرانے کا سبب بعد میں بتایا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا تو بڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر بتا دیا تھا کہ میں اس وقت مسکرائی اس لیے تھی کہ میرے آقا نے، میرے ابا حضور نے فرمایا تھا بیٹی سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے گی، تو 6 مہینے کے بعد جا ملی۔ وہ فرماتی ہیں اپنے بابا حضور کی وفات پر کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، میرے اوپر آج غموں کے پہاڑ ایسے ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ دنوں پر ڈال دیے جائیں، وہ غموں کے پہاڑ وہ دنوں پر ڈال دیے جائیں تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک تو پہلی نشانی وہ تھی کہ آپ کا تشریف لانا اور پھر چلے جانا، آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات۔ دوسری نشانیاں علماء کرام نے، یہ جو بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ اصل میں تقریباً 45 مراجع ہیں، یعنی مصادر ہیں جن سے یہ باتیں لی گئی ہیں اور ایک خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یعنی قرآن مجید سے، احادیث کی کتابوں سے، صحاح ستہ میں سر فہرست صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اور اس طرح ان کی شروع سے فتح الباری سے، اور تاریخ کی اور تفسیر کی بے شمار کتابوں سے، تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ یہ خلاصہ جس کتاب سے لے کر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے 45 کتابوں سے رجوع کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے تقریباً 61 اور 10 چھوٹی اور بڑی علامتیں بیان کی ہیں قیامت کی۔ 60 سے زیادہ تو چھوٹی علامتیں ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، اور تقریباً 10 جو ہیں یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اور چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ کو تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ان نشانیوں کو، ان علامات کو، ان اشرات کو، کہ کچھ تو ہو گزری ہیں اور کچھ واقع ہو رہی ہیں اور کچھ قیامت سے تک یہ چھوٹی بڑی ہوتی رہیں گی۔ چھوٹی بڑی میں سے پہلے چھوٹی میں سے چند ایک کا ذکر صرف نام کے نام سے، نام بتا کر آپ سے آگے بڑھتے ہیں، کہ جیسے کہ علم اٹھ جائے گا، حقیقی علم اٹھ جائے گا، ظاہری علم رہ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، لوگ بڑی بڑی عمارتوں بنا کر ان کے اندر فخر کریں گے،
اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لباس پہنی ہوئی عورتیں ننگی ہوں گی. اس سے مراد کیا ہے کہ یا تو اتنا باریک لباس پہنا ہوگا کہ عورت کا جو حسن و جمال ہے اس سے عیاں ہوگا، یا پھر لباس اتنا تنگ پہنا جائے گا، پہننے والیاں آ جائیں گی. یعنی یہ چھوٹی علامات میں سے ہے کہ جو ننگی لگیں گی، جن کے اعضاء تھرکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک فتنے کا باعث بنے گا. اور اس طرح فرمایا آپ نے کہ طاعون بھی آئے گا. اور فرمایا چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حرج آ جائے گا اس میں، تو کثرت الحرج یعنی القتل. کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مرنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، کہ میرا کیا جرم ہے. اور ایک نشانی، ایک عرض کر کے پھر میں بڑی نشانیوں کی طرف جاتا ہوں، علامات کی طرف. ایک یہ ہے کہ امارت السفہاء، احمق قسم کے امراء آ جائیں گے. امارت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، عمارت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، الف سے، عین سے نہیں. بلڈنگ مراد نہیں، عمارت یعنی سربراہی، سرداری یا حکمرانی صفحا کے ہاتھ میں آ جائیں گے. بیوقوف لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے قتل عام بھی ہوگا، تباہی بربادی بھی ہوگی، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا اذا وسدت الامر، اور وسد الامر الی غیر اہلہ، کہ جب کسی ایک نااہل آدمی کو اگر آپ امیر بنا دیں گے، حکمران بنا دیں گے، سربراہ بنا دیں گے، تو وہ اس سوسائٹی کا اور معاشرے کا یا اس ملک کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں تباہی برباد کی. یہیں ان کو چھوڑنے کے بعد یہ چند ایک نام لیا ہے، بیان نہیں کیا. ہر ایک کے لیے الگ ایک ٹاپک اور حال ایک محاضرہ اور ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں. اب یہ ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں کون سی ہیں. جب وہ نشانیاں شروع ہوں گی، وہ علامات شروع ہوں گی قیامت کی، تو اس وقت یوں سمجھیں آپ بڑی تیزی کے ساتھ امام کائنات صلوات ربی وسلام علیہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح تیزی کے ساتھ آئیں گی کہ گویا ایک تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے تو اس سے اس کے جو ہوتے ہیں نا، وہ منکے سے جو اس کے دانے ہوتے ہیں وہ فوراً نکل جاتے ہیں. تو بڑی قیامت نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کی پہلی نشانی تو وہ ہے جو سرور کونین صلوات ربی وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. جب کہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو چناؤ فرمائیں گے جو حکمران ہوگا، اور اس کی وجہ سے دنیا پوری کی پوری دنیا امن اور آشتی میں آ جائے گی. سکون ہوگا، چین ہوگا، کھانا پینا ہوگا، امن و امان ہوگا. جیسے ظلم عام تھا ایسے امن عام ہو جائے گا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہو، میری بیٹی کی اولاد میں سے ہو، بیٹی کے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوں، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہوگا. یعنی وہ حسنی بھی ہوں گے، فاطمی بھی ہوں گے، علوی بھی ہوں گے، اور پھر آخر میں محمدی بھی ہوں گے، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اب ان کا زمانہ گزر رہا ہوگا تو ایک شخص آئے گا. اب یہ ہے آپ کے سوال کا جواب بھی اس کے اندر آ جائے گا. دیکھیے بڑی بڑی نشانیاں آپ یہ سمجھ لیں کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، دجال کا آنا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ ان کے دروازے کھول دینا، اور اسی طرح 3 جگہوں سے دنیا میں زمین دھنس جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی. بوس یعنی جو بھی اس کے اوپر ہوگا زمین بوس ہو جائیں گے. وہ علاقائی 3 مقامات سے زمین دھنس جائے گی، نیچے غرق ہو جائے گی. اس طرح دھوئیں کا اٹھنا ہے، اس طرح مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. عام طور پر روٹین میں تو یہی ہے، اور فطرت یہی ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جاتا ہے. اور لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف آئے گا. اور اس طرح فرمایا ایک دابۃ الارض ہے، زمین کا ایک چارپایا ہے، یعنی زمین سے نکلے گا. اور یہ مشہور ہے، احادیث میں ہے کہ وہ شاید صفا پہاڑی سے نکلے گا، اور وہ اس کی چال ہوگی، بولے گا وہ. اس طرح ایک آدمی ہے، حبشی ہوگا، ذو السویقتین، اس کی پنڈلیاں جو ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ٹیڑھی ہوں گی، یعنی جب وہ چلے گا تو وہ پتہ چلے گا، اس میں فاصلہ ہوگا. اسی طرح نار ہوگی آخر میں. یہ تقریباً یہ 10 نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں مہدی علیہ السلام، دجال کا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام.
اور یاجوج ماجوج، خسوف، دخان اور طلوع الشمس من المغرب، دابت الارض اور السویقتین، اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ آگ نکلے گی، جس کے بارے میں کہ وہ یمن سے نکلے گی، یعنی تسوق الناس لارض المحشر، یعنی شام کی طرف لے جائے گی، جہاں پر قیامت کے لیے، حساب و کتاب کے لیے میدان محشر بپا ہوگا۔ چلیے ان 10 نشانیوں میں سے آج کا جو عنوان ہے، جس سوال کا جواب ہے، وہ ہے دجال کے بارے میں۔ کیا وہ افسانہ ہے؟ کیا وہ ایک کانسپریسی ہے؟ یا وہ ایک انسان ہے؟ یا وہ ایک سسٹم ہے؟ بھائی نہ تو وہ سسٹم ہے، نہ وہ کانسپریسی ہے، وہ ایک انسان ہے۔ وہ دجال ایک انسان ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ ایک تو ہے نا کہ میری امت میں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 دجال نہیں آ جائیں گے، دجالون کذابون، یعنی جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، نبوت کا، جھوٹی نبوت کا، یعنی جھوٹے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن یہ الگ تھلگ شخصیت ہے۔ باقی تو کافی آدمی آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ آدمی جو ہے یہ آنے والا ہے۔ اس کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یغطی لأنہ یغطی الحق بالباطل، وہ حق کو باطل سے چھپاتا ہے، چھپائے گا، جانتا ہوگا وہ حق کیا ہے، لیکن وہ باطل کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کے ساتھ مسیح الضلال بھی کہا ہے، وہ گمراہی کا ہے، گمراہی خود بھی ہے، گمراہی گمراہی ہے۔ اور آپ نے اس کی شکل بھی بتائی ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کے جو کندھوں کے درمیان کا فاصلہ چوڑا ہے، اس کی پیشانی کے اوپر کاف فا را الگ الگ بھی لکھا ہوگا مقطعات حروف میں، اور اکٹھا بھی لکھا ہوگا، بعض حدیث میں اکٹھا ہے، بعض احادیث میں، بعض روایات میں کہ الگ الگ ہوگا، اس کو مومن دیکھ لے گا۔ اور سب سے پہلا وہ شخص سب سے پہلا دعویٰ کیا کرے گا کہ وہ ایمان کی طرف لوگوں کو دعویٰ دے گا، پھر اس کے بعد دعویٰ کرے گا نبوت کا، پھر اس کے بعد دعویٰ کرے گا الوہیت کا، اور وہ ہوگا کون؟ خود بھی یہودی ہے، یہودیوں کو ساتھ لے کے چلے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں تمام روایات میں 45 مراجع، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہودیہ ایک حارہ، یعنی ایک محلہ ہے اصفہان کا، جو خراسان میں ہے، جو اب ایران میں ہے، وہاں سے وہ شخص نکلے گا، یوں سمجھے عراق ایران کے درمیان سے وہ نکلتا ہوا حجاز کی طرف آئے گا۔ یہودیہ، میں نے پہلے عرض کیا نا، یہودیہ یہ ایک محلے کا نام ہے۔ اصفہان جو ایک تقریباً ایران کے 30 صوبے ہیں، ان میں سے یہ ایک سینٹرل صوبہ ہے اصفہان، اس میں سے یہ نکلے گا بندہ۔ یہ انسان ہے، کوئی متھ، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ اور جب وہاں سے نکلے گا تو یہ حجاز کی طرف آئے گا، 70,000 یہودیوں کو یہ لے گا، مختلف یہودی بے شمار اس وقت ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جب بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس سلسلے میں صرف اتنی بات ہے کہ وہ وہاں سے نکلتا ہوا حجاز کی طرف سے آئے گا، اور حجاز میں آ کر وہ مجبور ہو جائے گا کہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کا اپنا بھی اقرار ہے، جو بعض روایات میں اس کے یعنی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شخص 2 شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ایک ایک بستی کا چکر لگائے گا، اور کتنے دنوں میں؟ صرف 40 دن رات میں۔ بعض جگہ تو یہ ہے، بعض الفاظ تو یہ ہیں بعض روایات میں، فلا عاد قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلۃ غیر مکہ و طیبہ، طیبہ یعنی المدینہ۔ اور وہ خود اقرار کرتا ہے فہما محرمتان علی کلتاہما، وہ دونوں جو علاقے ہیں وہ میرے اوپر حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت قیس کی ہے کہ انہوں نے جو لمبی ایک روایت ہے، اس کا آخری حصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ فَعَبَدْتُ فِي 40 لَيْلَةً غَيْرَ مکہ و طیبہ، اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے اوپر حرام قرار دے دی، کیونکہ مکہ مدینہ کی حفاظت ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہ فرمایا اس کے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے
جہاں سے دخول خروج ہو سکتا ہو، آنا جانا ہو سکتا ہو، اللہ اس کے اوپر فرشتے پہرا دے رہے ہیں، پہرہ دار فرشتے ہیں، وہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، باقی ہر جگہ پر جائے گا۔ اور 40 دن کے بارے میں یہ ہے کہ یومن کا سنتن و یومن کا شہرن و یومن کا جمعہ و یوم و سائر ایام ہی کا ایامکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے جو 40 دن ہیں نا، 40 دنوں میں وہ گھومے پھرے گا پورے علاقوں میں۔ اب دیکھیں پورا علاقہ کیا ہے، پوری دنیا کا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اس وقت تو بھائی صرف 3 بر اعظم تھے، نہ چوتھا تھا، نہ پانچواں تھا، نہ چھٹا تھا، نہ ساتواں تھا، 3 بر اعظموں کا ذکر تھا۔ آپ نے فرمایا وہ دنیا مجھے سکیڑ کر دکھا دی گئی ہے، میں نے مشرق اور مغرب دیکھ لیے ہیں، اب پوری دنیا کے اندر وہ چکر لگائے گا اور آمنا و صدقنا، وہ جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، فقلنا یا رسول اللہ ھذا اليوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم و لیلۃ۔ یا رسول اللہ جو اس کا ایک دن ہے جو 1 سال کا ہے، اور دوسرا ہے 1 مہینے کا، اور تیسرا ایک دن ہے ایک جمعے کا، یعنی 7 دنوں کا، 1 ہفتے کا، کتنا دن ہوگا؟ 3، باقی کتنے رہ گئے؟ 37 دن باقی عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ جو اس کا سال کا دن ہے تو ہمارے لیے دن رات کی، کیونکہ لمبا دن ہے نا وہ، اس میں 5 دن رات کی، رات اتنی ہوگی، اس کا دن اتنا ہوگا، اتنا لمبا، تو 5 نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اللہ اقدروا لہ قدرہ، آپ اس کے بارے میں اندازہ لگائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، اندازہ لگانا کیسے لگاتے سوچتے صحابہ کرام؟ آج تو اندازہ لگانا بڑا آسان ہے، گھڑیاں ہمارے پاس، منٹ منٹ کی خبر ہے، وہاں کتنا وقت ہے، یہاں کتنا وقت ہے۔ اگر کہیں 24 گھنٹے کا دن ہے، کبھی 22 گھنٹے کا دن ہے، تو جو نارمل ہے خیر الامور اوسط ہے، اس کا حساب کر کے گھڑیوں کے حساب کے ساتھ نمازیں پڑھی جا سکیں گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ ایک افسانہ نہیں، یہ انسان ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے اور فساد کی جڑ جو پیدا ہوا ہے یہاں پر، جتنا فتنہ و فساد ہے، اس میں بدترین فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہے، بدترین فتنہ دجال کا ہے۔ اب اس فتنے سے حفاظت کیسے کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس سے بچنے کے لیے، بلکہ کعب بن عجرہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے اس فتنے سے۔ جب وہ بندہ آئے گا اس کے پاس اختیارات بڑے ہوں گے۔ آزمائش، فتنہ کہتے ہیں اختبار کو اور امتحان کو ہیں، امتحان ہوتا ہے، کچھ تو برباد ہو جاتے ہیں اور کچھ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کعب بن عجرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگا کرو اس بات سے، اگر تجھے کہیں موقع اگر مل جائے، اگر آ جائے تو اس سے بچنا، دور ہونا۔ انسان اس سے بچنا بڑا مشکل ہے اس کے امتحان میں۔ اس کے پاس پانی بھی ہوگا، اس کے پاس آگ بھی ہوگی، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اس کے پاس بڑے اختیارات ہوگی۔ آسمان کو کہے گا بارش برساؤ، بارش برسے گی۔ یہ امتحان ہو رہا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ زمین کو کہے گا اناج اگاؤ، زرخیز ہو جائے گی، فصل بن جائے گی اور پیداوار آ جائے گی۔ مردوں کو زندہ کرے گا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جو مدینے کا آدمی ہوگا جس کو وہ قتل کرے گا، وہ جب باہر نکلیں گے تو اس کو پتہ چلے گا، وہ مدینے میں تو داخل نہیں ہوتا، بندہ چلا گیا۔ اس کی ملاقات کے بارے میں فرمایا کہ نوجوان جو ہے نا، امتحان جس کا لیا جائے گا، اس کو کہے گا اگر تیرے میں ماں باپ جو ہے نا زندہ کر دوں تو کسی کو یہ کہے گا تو میرے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ وہ شاید حکم کرے گا تو اس کے ماں باپ زندہ ہو جائیں گے۔ ماں باپ زندہ نہیں ہوں گے، شیطان اس کی ماں کے روپ میں اور اس کے باپ کے روپ میں آئے گا تو وہ ایمان لے آئے گا، اپنی عاقبت برباد کر دے گا۔ اور یہ جو مدینے کا جوان اس کو کہے گا تو کذاب ہے، تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا دجال آئے گا، تو وہ دجال ہے۔ وہ کہنے لگا اگر میں تجھے مار کے زندہ کر دوں تو پھر تو مجھے مان لے گا نا میں تیرا خدا ہوں؟
اس نے اس کو مارا، قتل کیا اور زندہ کیا، تو اس نوجوان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اب تو میرا ایمان اس سے زیادہ پکا ہو گیا ہے، تو واقعی دجال ہے، یہ خبریں تو میرے آقا نے مجھے دے دی تھی۔ پھر اس نے اس کا ارادہ کیا قتل کرنے کا، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو طاقت نہ ملنی نہیں تھی، وہ پہلے شیطانی چکر تھا۔ تو ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے تعوذوا باللہ من النار، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ صحابہ کہتے تھے نعوذ باللہ من النار، من عذاب جہنم، من عذاب النار۔ پھر آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، تو انہوں نے پناہ مانگی۔ پھر کہا زندگی اور موت کی جو فتنے ہیں، زندگی کے اور موت کے، ان فتنوں سے پناہ مانگو، انہوں نے پناہ مانگی۔ اور فرمایا فتنہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اور وہ کیسے پناہ مانگنی ہے؟ ہر نماز کے بعد، ہر وقت یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی، آپ بھی یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اس مسیح سے مراد وہ نہ سمجھ لینا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کی پناہ اس لیے مانگی۔ اس کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ ممسوح ہوگی، گویا صاف ہے، وہ بہت اندر نہیں دھنسی ہوئی اور باہر نکلی ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف کر دی گئی ہے، جیسے کہ انگور کو پکڑ کے آپ مسل دیں جیسے وہ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ ہے کیفیت اس کی۔ اور یہ آئے گا کب؟ پہلے آئے گا مہدی علیہ السلام۔ بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ سیدنا مہدی علیہ السلام۔ بعد میں آئے گا دجال، اور وہ اتنا فتنہ برپا کر دے گا، اتنا فتنہ برپا کر دے گا جس کی انتہا نہیں رہے گی۔ چلتے چلتے وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ شام۔ اور سیدنا مہدی علیہ السلام اس سلسلے کے بارے میں کچھ کر نہیں پا رہے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سلسلے میں اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ دمشق کے ایک سفید منارے کی طرف سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، آپ تشریف لائیں گے، نماز کا ٹائم ہو جائے گا، نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے کہ ہمارے سید آپ آئیے، چنانچہ آپ فرمائیں گے نہیں، وہ تمہارا امام ہے وہی نماز پڑھائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور آپ فرمائیں گے لوگوں، تو اس دجال کے بارے میں تم نکلتے کیوں نہیں ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو وہ کہیں گے ہزار رجل جنی، یہ تو جن ہے، جن، گویا اس کو ان کی ہیبت ان کے دلوں میں پڑ چکی ہوگی۔ تو جب آپ چلیں گے اس کی طرف، وہ شخص دیکھے گا، وہ دجال وہ دیکھے گا اور پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے پگھلے گا جیسے کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور اپنے حربے کے ساتھ، اپنے اس آلے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ یا خنجر کے ساتھ، اس حربے کا کوئی بھی آپ ترجمہ کر لیں، حربے کے ساتھ آپ اس کو قتل کریں گے۔ آپ فرمائیں گے تو نے مرنا تو ہے ہی، پگھل رہا ہے، لیکن میرے لیے اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے کو میں نے قتل کرنا ہے۔ وہ اس وقت بیت المقدس کے ایک علاقے کی طرف جا رہا ہوگا، تو لد ایک شہر ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، اور جتنے بھی یہودی ہوں گے وہ سارے مار دیے جائیں گے۔ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ماریں گے، اور جو آپ کے ساتھ مومنین کی تعداد ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ماریں گے۔ اور وہ وقت ہوگا کہ درخت بھی کہیں گے یقول الحجر حق تک، یقول الحجر والشجر یا روح اللہ، اے عیسیٰ، یہ ایک بندہ چھپا ہوا پیچھے، ھذا یہودی ورائی فقتل ہو۔ اور آگے یہ ہے کہ جب مومن ان کو قتل کریں گے، اس کے بعد مومنوں کی جب لڑائی ہو رہی ہوگی، تو حجر و شجر یہ کہیں گے یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی تعال فقتل ہو، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دیجئے۔ تو گویا وہ سارے قتل ہو جائیں گے۔ اس کا انجام وہ ہوگا، پگھلے گا بھی، قتل بھی ہوگا، اور وہ مارے بھی جائیں گے۔ یہ تفصیل اس لیے آپ کے لیے پیش کی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ متھ نہیں ہے، کہ یہ افسانہ نہیں ہے،
کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انسان ہے، یہودیوں میں سے ہے، اس کے ساتھ چلیں گے یہودی، اور یہ آخری وقت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی، یاد رکھنا، یہ شادی شدہ بھی ہوگا، اولاد نہیں ہوگی، اور اس کی شکل بڑی عجیب و غریب بیان کی گئی ہے احادیث کی، اور احادیث میں اور آثار میں اور تاریخ کی کتب میں۔ اور اس کے بعد یوج ماجوج کا کھل جانا ہے، اور پھر اس کے بعد سارے سلسلے چلیں گے، اور آخر میں آخری نشانی ہے وہ ہے جہنم کی طرف اکٹھا کرنے کے لیے آگ نکلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زندگی کے جتنے بھی فتنے ہیں ہر ایک سے ہمیں محفوظ ہونا۔ آج کل تو ہے ہی فتنے ہیں، آج کل تو دین کو سنبھالنا اور دین پر عمل کرنا ایسا ہے، اتنا مشکل ہے جیسے آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے، اور آپ کا یہ فرمان تھا کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہم یا اللہ یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام، نعوذ بک اللہم من عذاب النار، نعوذ بک اللہم من عذاب القبر، نعوذ بک اللہم من فتنة المحیا والممات، اللہم نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من من عذاب النار، اعوذ بک اللہم من عذاب النار، اعوذ بک اللہم من عذاب القبر، اللہم اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اعوذ بک یا رب من فتنة المسیح الدجال۔ واللہ عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔